اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں ایک آپ کے ساتھ ایک سیکوینس ڈسکس کرنا ہے۔ بیسیکلی قرآن پاک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون خوبصورت کمیونیکیٹر ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی کمیونیکیشن افیکٹو ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑھ کر وہ کون سی ذات ہو سکتی ہے کہ جو اتنی فائن کمیونیکیشن کرے کہ جس سے پڑھنے والے کو بھی اندازہ ہو کہ یہ کلام صرف اللہ رب العالمین کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر میں آپ کو لاجیکلی پروف کرتا ہوں کہ شرک کیسے سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جو سیکوینس بتا دیا ہے اس سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ پورا سیکوینس جو ہے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر ماشاءاللہ ینگ جنریشن ہے، تو ایک سینیریو سے کریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی وائف جو سب کچھ چھوڑ کے آپ کی زندگی میں آتی ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو اگر فرض کریں آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہیں جو سوشلی کرائم کنسیڈر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ ڈرنک کرتے ہیں، تو فرض کریں اگر آپ ڈرنک کر کے گھر آتے ہیں اور گھر آتے ساتھ ہی آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کی وائف ایک دم گھبرا جاتی ہے، وہ ایمرجنسی کو کال کرتی ہے، آپ کے ساتھ ایمبولینس میں ہاسپٹل جاتی ہے، اور پھر وہیں پہ کھڑی رہتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے کہ یا رب العالمین میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ہوش میں لیا۔ تو جب آپ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے ہیں، 1-2 گھنٹے بعد، اور جب آپ اپنی وائف کو دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پہ ہزاروں سوالات ہوتے ہیں جو آپ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر آپ امیجیٹلی اس کی طرف جاتے ہیں اور جا کے آپ اسے سوری کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آپ کی ان غلط حرکتوں سے آپ کی وائف کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو یہ جو محبت کا فیکٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ وائف آپ کی عمر میں کب آئی ہے؟ جب آپ 25 سال کے ہیں، 26 سال کے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ محبت آپ کے پیرنٹس آپ سے کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی پرورش کی، بچپن میں آپ کو براٹ اپ کیا، اچھا آپ کا براٹ اپ کیا، ساری ضرورتوں کا خیال رکھا۔ تو آپ کی وائف سے آپ سے زیادہ محبت آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں، اور آپ کے پیرنٹس سے کہیں زیادہ محبت آپ کا رب کرتا ہے، اللہ رب العالمین، جس نے آپ کو ایک قطرے سے پورا ایک انسان بنایا، جس نے آپ کو ایک مکمل شخصیت دی، آپ کو ایک وقار بخشا، آپ کو مخلوقات میں اشرف بنایا، عظیم تر بنایا، بہترین رزق آپ کو کھانے کے لیے دیا۔ تو ہماری محبت کا، ہمارے شکرانے کا اگر کوئی ذات سب سے زیادہ حقدار ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے بعد والدین کی ذات ہے، پھر ہمارے رشتہ دار، ہماری وائف، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی وہ ہیں، پھر آپ کی سوسائٹی میں جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اسٹیبل کیا ہے لیکن وہ ابھی آزمائش میں ہیں، وہ انسٹیبل ہیں، تو آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جو سیکوینس ہے آیت نمبر 83 میں سورہ بقرہ کا، یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اس کا انالیسس خود کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، اور لوگوں سے اچھے اخلاق میں بات کرنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ سر یہ سیکوینس اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، وہ لوگ جو زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، وہ لوگ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن لوگوں سے حسن اخلاق سے بات نہیں کرتے، وہ اس ویڈیو پہ، اس میسج پہ غور کریں
اور دیکھیں ان کے اعمال کیا قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ تو یہ ایک کوشچن ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کے کچھ احکامات پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، یا کچھ احکامات پر عمل کرتے ہو اور کچھ پہ عمل نہیں کرتے؟ جیسے آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو پانچ کے نمازی ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ لوگوں سے حسن اخلاق سے بات نہیں کرتے، دن رات قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق نہیں دیتے، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ تو وہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ قرآن کے کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پہ نہیں کرتے تو ان کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سر پلیز نیکی کریں، احسن طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، لیکن آپ کے اعمال جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن کریم ہونے چاہیے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔